توجہ کریں. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ بڑی سختی کرتے ہیں. میں نے کہا میرا تعارف یہ ہے میں کون ہوں. مولانا صاحب کو اللہ میں نے اس لیے اتنے نعرے لگوائے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کتے کو کہیں نکال نہ دیا جائے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. مولانا نے میرا جو نام لیا میں کچھ اور سوچ رہا تھا تو میری توجہ اس طرف نہیں گئی جتنی انہوں نے بول. میں کچھ اور سوچ کی طرف پڑا ہوا تھا. تو میں نے اس لیے اتنے نعرے لگوائے تاکہ مالکوں کی گلی کا کتا جو ہے وہ درکار نہ دیا جائے. صرف حضور کی بات کرنی ہے. کتا کتا ہی ہوتا ہے. ہاں جی اسے تو کتیاں پیرا دینا ہے رسول اللہ دا. بالکل. اور کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں. لوگ کہتے تھے آپ اس کو بھی ملا لیں, اس کو بھی ملا لیں, اس کو بھی ملا لیں, اس کو بھی ملا لیں. ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ہم جمع, میں نے پہلے بھی کہا سنی متحد ہو چکے ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں. سر یہ قیادت نہیں ملتی. میں نے کہا قیادت تو موجود ہے, قیادت کیوں نہیں ملتی؟ اب یہ سارا منظر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم بڑی بات نہیں کرنا چاہتے. مولوی خادم کی حیثیت یہ ہے کہ میں 35 روپے لے کر گھر سے نکلا تھا. آج بھی مجھے یاد ہے میں 35 روپے لے کر گھر سے نکلا تھا. آج سب کچھ جو مجھے دیا ہے تو میرے دین نے دیا, رسول اللہ کی غلامی نے دیا, اسلام نے دیا. ہاں فاروق اعظم کو جب ابو عبیدہ بن جراح نے کہا نا کہ یہ آپ نے موضع یہاں کیوں رکھے, انہوں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس سے عزت میں کمی آتی ہے. فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لمبی آ بھری. فرمایا ابو عبیدہ کوئی اور ہوندا تو میں اج انہوں یہ سزا دینی سی, حضور دی امت واسطے عبرت بن جاندا. فرمایا سانو کون جاندا سی, عمر تے ہوئی عمر ہے جدوں کو 6 اٹھ نہیں سن قابو ہوندے. اے تے حضور دی غلامی ہے کہ 36 لاکھ مربع میل تے میں حکومت کر رہا تے میری مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہوندا. اے تے ہماری کوئی حیثیت نہیں. پیر صاحب نے فرمایا پیسے تو جن کے نام پر ہیں انہی کے لیے ہیں. میں پتر دا ویاہ کرنا تے پیسے نہیں سن دینے, ادھار بھی چک لینا سی. گلاں کرنیاں وڈیاں تے جدوں حضور دے دل دی دین دی واری آوے تے بندہ لمحہ پہ جائے میرے کول تو کوئی شے نہیں تے دین لگیا نا مولوی خادم کو 15 روپے لے کے آیا, 15 لے کے واپس چلا جائے. ساڑھا کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں جی سانو اسلام سارا کچھ دیتا ہے. ہاں جی سانو اسلام سارا کچھ دیتا ہے. ہاں جی اے اسلام دی جدوں حضور دی عزت دی واری آوے پھر کہندے نہیں چلو چاوڑا نہیں دے گی پکا لو. میں آکھا نا پھر تو منیا کی رسول اللہ نے انہیں جانا. آخر تک آواز آوے عمارت جڑے کسی نو نیند آئی بشک میں نو تو نہیں تصور بھی نہیں کر سکتا چلو. اور جس طرح تسی آئے ہو اے عالم کفر تو آج سناٹا چھا گیا, منافق سر جوڑ کے بہ گئے پاکستان دے. وہ اساں غازی صاحب نو ہاتھ پاک کے کی بن گیا. میں کہا پترو کی نہیں بن گیا, آگے دیکھو کیا ہونے والا ہے. تو انہوں کوئی غلط فہمی ہو گئی سی. یہ کہتے تھے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ مولوی خادم ہیں, ان کے کوئی ذاتی مسائل ہیں. دسو جی ڈاکٹر صاحب تقریر کرتے ہیں کوئی ذاتی گل کی تھی؟ پیر صاحب کی تھی؟ میں تو ویسے ہی کتا پاک رسول اللہ دا. میرا تعارف ہے وے مطلب کسی نے کوئی غلط فہمی ہوئے کسے کام واسطے اسی یہ کام نہیں کر. صرف ایک بات ہے اے جڑے میں نعرے لوائے, میں اپنی تقریر کہندا سی مینار پاکستان آ کے تسی نعرہ لانا ہے. حکمران کہہ رہے تھے کہ پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے. تو میں نے اس وقت بھی اپنی تقریر میں کہا میں نے آپ نے لاہور میں آنا ہے اور مینار پاکستان کے سائے کے تلے یہ نعرہ لاکھوں نے لگانا ہے. لبیک لگایا کہ نہیں؟ جب لگ گیا تب سنو پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا, پاکستان غلامی رسول کی طرف. لبیک 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 یا رسول اللہ. سارے بولو, تقریر کوئی مقصد کوئی نہیں, نعرہ لاؤ توجہ. بات میں ختم کرنے لگا ہوں, لمبی بات اب نہیں ہے. توجہ. میں تمام علماء, مشائخ, سادات, حفاظ, قراء, حضور کے غلام آپ سارے, میں اگر خفیہ طریقے سے اپنی یہ چادر بچھا دوں آپ سارے اوپر سے گزر جائیں نا
تو میرے لیے یہ بھی بڑی سعادت ہے. میں آپ کی کوئی شکریہ نہیں ادا کر سکتا. بہت سارے ہمارے سجادہ نشین جن کو لاکھوں مرید ہیں، انہوں نے دوسری بات بھی نہ کی، جہاں جگہ ملی آ کر بیٹھ گئے. سارے کو سادات علماء کو میں ہاتھ جوڑ کے گل کرنا قبلہ اسی تو انہوں کچھ نہیں دے سکتے، لیکن جدو قیامت دا منظر ہونا ہے تو ہم سوئے جب حشر چلیں گے تو اس دن میرے آقا فرمائیں گے جب دنیا ساری مسجدوں سے سپیکر اتر رہے تھے اور لوگ اپنی عزتیں بچانے کے لیے اندر داخل ہو رہے تھے، کوئی مدرسے بچا رہا تھا، کوئی اپنی گدیاں بچا رہا تھا، تم نے نہ گدی دیکھی، نہ مرید دیکھے، نہ مدرسے دیکھے، اپنی جیب بھی نہ دیکھی. کوئی جناب کراچی سے چل کر آئے، کوئی خیبر پختونخوا سے چل کر آئے، بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے، کشمیر سے، اور یہاں سے جو پنجاب سے جو حضور کے غلام آئے، تو قیامت والے دن جب رسول اللہ بلائیں گے میری خاطر یہ کیا تھا، بس اس کے لیے بات ہے. ہم اگر کسی کی شایان شان کوئی کام نہیں کر سکے، آپ کی شان ہم نہیں اس کا کوئی ادراک کر سکتے، لیکن جن کے لیے ہم نے یعنی ڈاکٹر صاحب قبلہ نے، پیشوا اہل سنت نے، میں نے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان نے، عہدیداران نے، پنجاب سندھ سرحد سب کے اور بلوچستان کے، ہم نے جو آپ کو بلایا ہے صرف ان کے لیے بنایا ہے. کیوں؟ آپ کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارا، اس لیے کہ جن کے لیے ہم نے بلایا آپ کو، ان کے لیے کیوں بلایا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. لاؤ بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں. سنو پاکستان کے اندر بک میں بات سخت نہیں کروں گا. لوگ آگے بھی کہتے ہیں مولوی خادم گالیاں دیتا ہے. میری یہ تقریر بتائیں جی میں کون سی گالیاں دیتا ہوں؟ میں ذات کے لیے کبھی بات کی؟ ہاں، ذات کے لیے. جب حضور کی بات آئے تو جہاں گھوڑا بے لگام بھی ہو جائے تو دعا مل جاتی ہے. حضرت ابو قتادہ کا گھوڑا جب حضور سے آگے گزرنے لگا نا تو آپ نے اسے روکا. جب حضور کی اونٹنیاں عیانہ بن حسن لوٹ کر جا رہا تھا تو جب ابو قتادہ کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا اسے پیچھے کھینچا، فرمایا حضور سے آگے نہیں جانا. جب گھوڑے کو رسول اللہ نے دیکھا تو مڑ کر فرمایا امد یا ابا قتادہ صاحبک اللہ، فرمایا ابو قتادہ تجھے آگے جانے کی اجازت ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے. اس حدیث سے میں یہ استدلال کرتا ہوں کہ حضور کی ناموس میں گھوڑا بے لگام بھی ہو جائے تو وہاں سے دعا مل جاتی. توجہ، اس واسطے آپ حضرات جتنی بھی تشریف لائے، میں تو آپ کا ہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے اپنی جیبوں سے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کو کوئی ایڈ نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب بھی سامنے جلوہ کر رہے ہیں، پیشوا اہل سنت بھی تشریف لا رہے ہیں، اور یہ بھی سامنے ہے، میں بھی سامنے ہوں. ہم نے تو اس کانفرنس کے لیے چندے کے اعلان نہیں کیے. میں نے کہا لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہم نے مانگنا شروع کر دیا، ایسی بات نہیں ہے. نہیں، آپ ادھر تشریف رکھیں، کمال ہو. توجہ، آپ کی جو پاور ہے بہت سر، میں آپ کی حضرت حسان آپ کی پہلے ترجمانی کر گئے 1400 سال پہلے کہ لوگ کہیں گے آپ کے ساتھ سعودیہ کے ریال نہیں ہیں. ایرانی جنہوں نے مال کھایا، جنہوں نے ایرانی مال کھایا ہوا ہے نا، ان کو تو 1400 سال کے بعد صدیق اکبر کی افضلیت بھی سمجھ نہیں آئی. ظاہر ایرانی مال کھایا، جو داتا صاحب نے مال کھادا ہوندا تے ابو بکر ہم چکابہ لکھے ہویا بابے اور دے دربار تے. ذلیلو، ایران دا مال کھا کے تو انہوں صدیق اکبر دی افضلیت ہی نظر نہ آئی. ہاں جی، میں نہ نہیں لینا گل کو، ایسی ساڑھی تاریخ دا منشور ہی نہیں، ویسے میں گل کر رہا تے جنہ ایرانی مال کھا دا انہاں دا اے حال، تے جنہ سعودی ریال کھا دے تے حج کرن گئے تے انہاں دے کوٹے چو چل پے. میں آکھا جا اے کیڑا حج ہے؟ ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ و منا، لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے جان دی انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. حضور
اسی تے تشریح نہیں کر دے ہاں فرض ہوئے تے فرا ہوئے تے مجدد گل کر رہے ہوئے کینیڈا تو مجدد بن کے نہیں آیا جیڑا کینیڈا تو مجدد بن کے آیا انہوں تو نہ موسیٰ رسالت دا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آیا میں کہا زلیلہ ہون دس اجی تو مریا گئے جب مرے گا اس دن امام احمد بن حنبل فرمایا سی قولوا لآل البدع بیننا و بینکم الجنائز فرمایا انہاں زلیلہ نو اعلان کر دیو جنہاں میں نو کوڑے مروائے کہ جس دن جنازے ہون گے فیصلہ ہو جانا ہے زلیلہ تو جب مرنا تینو پتہ لگ جانا ہے تو غازی صاحب کے خلاف تقریر کر کے کی کھٹیا میں نہ نہیں لیندہ اس واسطے کہ مجلس بڑی پیاری ہے تے روحانیت تاری ہے مدینہ منورہ مواجہ شریف دے سامنے کئی حضور دے غلام موبائل کھول کے بیٹھے امیر حمزہ دے دربار تے بیٹھے یارویں والے داتا صاحب تے خود میزبان ہوئے نا جی داتا صاحب تے میزبان داتا صاحب نے میزبانی تواڈی کیتی مولی خادم دا پوتھا ہے جڑا ابھی چل نہیں سکدا پانی اپنے ہاتھ جانا بڑی مشکل نہ پکڑدا ہے داتا صاحب میزبانی کی تھی حضرت پیر مکی میزبانی کی تھی شاہ محمد غوث نے تواڈی میزبانی کی تھی حضرت شاہ عبد المالی نے کی تھی میاں شیر محمد نے کی تھی پیر میر علی شاہ نے کی تھی سیال شریف والے پیراں کی تھی خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی تھی اے سارے فقیراں نے میرے شریف والے پیراں کی تھی جنہ گدیاں دا میں نام نہ لے سکا یہ نہیں میں سارے دے درد فقیراں میں فقیراں دے درمیان کدی کشتی نہیں کرائی ہاں پیر میرے علی شاہ صاحب ایک گل کی تھی نا الطیف سرا من طلعتہ وشذب بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ نینا دیا فوجا جب چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میں یادے تیر چٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں اعلیٰ حضرت بریلوی بولے پیر صاحب نے فرمایا حضور کے دن مبارک عدن کے موتیوں جیسے حضور کے لب آئے مبارک یمن کے لالوں جیسے میں کشتیاں کد نہیں کرائیاں بزرگاں دیا لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ صاحب دا دامن پکڑیا انہاں کہا جی میں اگلی گل نہ کرا انہاں کہا کرو جی کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا اعلیٰ حضرت بریلوی بولے فرمایا آب درے دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا اعلیٰ حضرت بریلوی بولے انہاں کہا جناب تسی تے عدن دے موتی اللہ تشبیح دیتی تے احمد رضا یہ کہندا ہے جب رسول اللہ دے مبارک دند عدن دے موتیاں ویکھے تے منہ چھپا کے نس گئے انہاں کہا اسی کتھے تے حضور دے دند مبارک لبیک 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 بولو بسین نعرہ لبیک 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 رسول اللہ